السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا کوشچن سیٹ جو ہے وہ 2023 کا ہے، ٹھیک ہے، اور وشے کوڈ آپ کا 103 ہے۔ آپ کے پاس 3 گھنٹہ اور 15 منٹ رہے گا۔ یہ 15 منٹ کا سمے اضافی ہے کوشچن کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کل پرشن آپ کو ملیں گے 104، ٹھیک ہے۔ کل مدرت پرشٹ جو ہے وہ 32 ہے، ٹوٹل پرشٹ پیج 32 ہے، فل مارکس 100 ہے۔ ہدایات میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے آپ کو اچھی طرح سے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد اپنے کوشچن کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بات سمجھ میں آئے گی تو کام آسان ہوگا۔ چلیے اب کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیکشن اے میں ہے درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں، یعنی جواب دیں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ 50 گنے 1 برابر 50، یعنی کہ ایک کوشچن کے لیے 1 نمبر آپ کو ملے گا۔ نمبر 1، باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ تو رزق ملتا ہے۔ نمبر 2، آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو شبنم کمالی جو ہیں وہ حمد کے شاعر ہیں۔ نمبر 3 میں ہے بزم کائنات میں خدا کا کیا ہے؟ تو خدا کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ کیا؟ عکس، عکس، عین کاف اور سین، عکس۔ نمبر 4 میں ہے رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو بھابھی جان۔ نمبر 5 میں ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو نانی حال میں ہوئی۔ نمبر 6 میں ہے بھابھی جان کی کہانی کس کی زبانی بیان کی جا رہی ہے؟ تو بھابھی جان کے دیور کے ذریعے، جس کا نام کیا تھا؟ تو اختر تھا۔ 7 میں ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو پٹنہ شہر میں ہوئی۔ 8 کے اندر ہے فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کا۔ 9 میں ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو نفسیات پر، یہ نفسیات کے پروفیسر بھی تھے۔ 10 کا ہے قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ۔ 11 کے اندر ہے اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ تو قمر جہاں کی تصنیف ہے۔ 12 کے اندر ہے برکت علی صدیقی کس افسانہ کے کردار ہیں؟ تو آشیانہ کے کردار ہیں۔ 13 میں ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو ملکہ مہر نگار۔ 14 کے اندر ہے زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ 15 میں ہے نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ تو سیارہ کی حیثیت ہے۔ 16 میں ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو سر سید نے۔ کس نے؟ سر سید نے۔ 17 میں ہے ریا کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو سر سید ہیں۔ 18 میں ہے درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون ہے؟ تو اسباب بغاوت ہند، اسباب بغاوت ہند۔ 19 میں ہے ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تو تنقیدی ہے۔ کیسا ہے؟ تنقیدی۔ 20 کے اندر ہے ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو انگریزی زبان کے استاد تھے۔ 21 میں ہے بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ تو بھیم راؤ کی مادری زبان مراٹھی تھی۔ 22 کے اندر ہے ہندوستان کے پہلے وزیر قانون کون تھے؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر۔ 23 میں ہے لطف الرحمن کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ تو چھپرا ضلع میں لطف الرحمن کی پیدائش ہوئی۔ 24 کے اندر ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے مصنف کون ہیں؟ تو لطف الرحمن۔ 25 میں آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو بہار میں۔ 26 میں ہے آریہ سدھانت اور منتر کتاب کہاں لکھی گئی؟ تو تریگنا میں لکھی گئی۔ 27 اردو کا پہلا ناول نگار کسے کہتے ہیں؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کو۔ 28 میں ہے حمیدہ، فہمیدہ کی کون تھی؟ تو بیٹی تھی۔ اگر ایسے پوچھ لے کہ حمیدہ جو ہے نصوح کی کون تھی تب بھی بیٹی ہوگی، کیونکہ فہمیدہ جو ہے وہ نصوح کی بیوی تھی اور حمیدہ جو ہے نصوح کی بیٹی تھی۔ 29 میں ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ بہت مشہور قول ہے، یہ غالب کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ غالب کا ہے۔
اردو معلّہ، اردو معلّہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ بھی غالب کا ہے اور یہ بھی مشہور ہے۔ 31 کا ہے شہباز کہاں کے باشندہ تھے؟ تو شہباز جو ہے وہ باڑھ، کہاں؟ تو باڑھ کے باشندہ تھے۔ 32 کا ہے شہباز کس اخبار میں مدیر ہوئے؟ تو دارالسلطنت اخبار میں شہباز جو ہے وہ مدیر ہوئے۔ 33 کا ہے مہدی افادی اپنی بیوی سے متعلق کس طرح کے ساتھ کی بات کرتے تھے؟ تو دوست کی طرح۔ کس طرح کی بات؟ تو دوست کی طرح۔ 34 کے اندر ہے مقبول احمد شمدانی کو خط لکھنے والے کا کیا نام ہے؟ تو مہدی افادی۔ 35 میں ہے راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی جو ہیں وہ افسانہ نگار تھے، یعنی افسانہ لکھنے والے شخص تھے۔ 36 کے اندر ہے شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ تو بیدی کا انٹرویو لیا گیا ہے۔ 37 کے اندر ہے شامل نصاب نظم مناظر فطرت یا مناظر قدرت، مناظر فطرت یا مناظر قدرت کے شاعر کون ہیں؟ تو یہ ہیں چک بست۔ 38 کے اندر ہے چک بست کی وفات کہاں ہوئی؟ تو رائے بریلی اسٹیشن پر۔ کہاں؟ رائے بریلی یہاں لکھا ہوا، اسٹیشن اگر دے دے تو اسٹیشن بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ تو دہلی میں ہے۔ نمبر 40 میں ہے عیسیٰ خیل کہاں ہے؟ تو پاکستان میں ہے۔ 41 میں ہے پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ہم جواں ہیں۔ 42 کے اندر ہے کس اسکول میں پرویز شاہدی مدرس تھے؟ یعنی کہ آسان لفظوں میں مدرس بولے تو ماسٹر تھے، تو اسلامیہ اسکول میں۔ 43 میں ہے بجلی کا کھمبا کے علاوہ ندا فاضلی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو بہت آسان تھی پہلے، اس کا نام ہے۔ 44 میں ہے ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ تو کمزور طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے۔ 45 میں ہے نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر کون ہیں؟ تو ندا فاضلی ہیں۔ ایک ہی طرح کا کوشچن نیچے بھی دیا گیا اور اوپر بھی دیا گیا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو دھیان میں رکھے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 46 کے اندر ہے درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو سید محمد جعفری، اور لوگ بھی ہیں اس میں جیسے دلاور فقار بھی ہیں۔ 47 میں ہے نظم کھرا ڈنر کے شاعر کون ہیں؟ تو سید محمد جعفری ہیں۔ 48 میں ہے لفظ مرثیہ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ تو عربی سے ہے۔ 49 میں ہے غالب کب پیدا ہوئے؟ تو 1797 عیسوی۔ 50 میں مثنوی کس زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی؟ تو یہ فارسی زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی۔ 51 میں درج ذیل میں کون مثنوی نگار ہیں؟ تو شوق لکھنوی۔ 52 میں ہے نسیم کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ تو 34 سال کی عمر میں۔ 53 میں ہے بقاؤلی کا تعلق کس قوم سے تھا؟ تو جنات قوم سے تھا۔ 54 میں مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو امروہہ۔ کہاں؟ امروہہ میں۔ 55 کے اندر ہے لکھنؤ قیام کے دوران مصحفی کو کس بڑے شاعر سے رقابت تھی؟ تو جرات سے۔ کس سے؟ جرات سے۔ 56 میں ہے غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو قصیدہ سے۔ 57 میں ہے مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ تو فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے۔ 58 کے اندر ہے احمد فراز کی شاعری کا محور کیا تھا؟ تو حسن و عشق۔ 59 میں ہے جہاں میں ہمسا کوئی غم، تو یہاں پر خالی جگہ کو پر کرنا تھا، کیا لکھا گا؟
गुसार हो तो कहें खाली जगह को पुर कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, उसको अच्छे से समझना है। 60 के अंदर है हसन नईम की पैदाइश कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। 61 में है इरफान सिद्दीकी की वफात कहाँ हुई? तो लखनऊ में। 62 में है संस्कृत के किस ड्रामे का इरफान सिद्दीकी ने उर्दू में तर्जुमा किया है? तो कालिदास। 63 में है दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे, दोहा और दो। 64 के अंदर है शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? तो जमुना नदी का तज़किरा किया है। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो दबिस्तान दहली। 66 में है शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो शारदा जो है वो गोपीनाथ की बीवी थी। 67 में है कहानी वातरक के किनारे, ये कहानी का नाम है वातरक के किनारे, किसकी तख्लीक है? तो ये पन्ना लाल पटेल की तख्लीक है। 68 में है अफसाना सूरज का घोड़ा, ये सूरज का घोड़ा क्या है? एक अफसाना है, किस जबान की कहानी है? तो ये कन्नड़ जबान की कहानी है। 69 में है अफसाना अर्जुन, ये अर्जुन क्या है? ये अफसाना है, का तर्जुमा किसने किया? तो शाफ़ी क़दवाई ने। किसने किया तर्जुमा? तो शाफ़ी क़दवाई ने किया अर्जुन का तर्जुमा, वो भी उर्दू में। 70 में है खाली संदूक, ये खाली संदूक क्या है? एक अफसाना है, कि अफसाना निगार यानी लिखने वाले कौन हैं? तो इंदिरा गोस्वामी। 71 का है अकबर घर से स्कूल जाता है, इस जुमला में हर्फ कौन है? तो इस जुमला में हर्फ कौन है? से क्या है? एक हर्फ है। 72 में है माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माजी ना तमाम। 73 में है इसमें जमा की मिसाल है, तो इसमें जमा की मिसाल होगा खुतूत। 74 में है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या मतलब है? तो ये मतलब क्या है और ये है क्या असल में? तो ये मुहावरा है। 75 का है काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। 76 में है किसी काम के करने का शक किस फेल में मिलता है? तो एहतमाली, जिसको बोलते हैं माजी शक्किया भी बोलते हैं। 77 में है इबादत की जमा क्या होगी? तो इबादात। 78 में है वह इल्म जिसमें हरूफ तहज्जी के मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इल्म हिज्जा कहते हैं। 79 के अंदर है झेल में कलमा कौन है? तो कपड़ा, कपड़ा क्या है? ये कलमा है। 80 के अंदर है सिफत आददी कौन है? तो सिफत आददी है ये क्या? 5 कलम। आदद के माने होते हैं गिनना, ठीक है? कितना आदद? 10 आदद, 20 आदद, 1 आदद। 81 में है दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज कौन है? तो क्या खुशबू जो है वो मुअन्नस है यानी स्त्रीलिंग। 82 के अंदर है मदह, क्या? मदह का फ़ाइल क्या होगा? तो मदह का फ़ाइल होगा मदाह। 83 में है हरफ निदा की मिसाल है कौन सी? तो ऐ खुदा, क्या? ऐ खुदा। 84 में है करीम ने आम खाया, इस जुमला में करीम क्या है? तो इस जुमला में करीम जो है वो क्या है? फ़ाइल है। फ़िअल बोलते हैं काम को और फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाले को और मफ़ऊल बोलते हैं जिस पर काम का असर पड़े। तो यहाँ पर क्या है? आम कौन खाया है? तो करीम ने आम खाया ना, तो काम करने वाला है करीम, तो इसलिए करीम क्या होगा? फ़ाइल होगा। 85 में है तखल्लुस की मिसाल है कौन सा? तो गालिब क्या है? तखल्लुस करते थे। 86 में है मेरा भाई खेल रहा है, इस जुमला में मेरा भाई कौन सेगा है? तो मेरा भाई जो इसमें होगा
وہ واحد متکلم، واحد یعنی اکیلا، متکلم یعنی بات کرنے والا۔ قدیم کی ضد کیا ہوگی؟ تو قدیم کی ضد جدید ہوگی۔ 88 میں ہے موت کی جمع کیا ہوگی؟ تو موت کی جمع اموات ہے۔ 89 میں ہے میر ایک غزل گو شاعر ہے، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ تو لاحقہ جو ہے وہ شاعر ہے۔ 90 میں ہے وزیر اعظم پٹنہ آئیں گے، اس جملہ کو کس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ مستقبل سے، کل آئیں گے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مستقبل، آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ 91 میں ہے دن عید اور رات شب برات ہونے کا کیا مطلب؟ تو بہت زیادہ خوش ہونا۔ 92 کا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو، یہ کیسا جملہ ہے؟ تو یہ سوالیہ جملہ ہے۔ 93 میں درج ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے، تو سبزہ زار، سبزہ زار۔ 94 میں ہے فولاد کے صحیح معنی کیا ہے؟ تو لوہا۔ 95 میں ہے صبر کا مترادف کیا ہوگا؟ تو ضبط، صبر کا مترادف ضبط ہوگا۔ 96 میں ہے آخر کی جمع کیا ہوگی؟ تو آخر کی جمع اواخر ہوگی۔ 97 کا ہے مراکز کا واحد کیا ہوگا؟ تو مراکز کا واحد ہوگا مرکز۔ 98 میں ہے کثرت کا ہمصوت لفظ کیا ہوگا؟ تو کثرت کا ہمصوت لفظ ہوگا وہ کثرت، ملتا جلتا۔ 99 کا ہے واو معدولہ ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ تو خواہش۔ واو معدولہ اس کو بولتے ہیں جو واو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، اس کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ 100 کے اندر ہے علامت مفعول کون ہے؟ کو، یہ کف واو پیش کو جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، علامت مفعول۔ اس کے بعد ہے آپ کا سیکشن بی، اس کے اندر ہے درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر اے بی سی ڈی اور یہ 5 ٹھو دکھ رہا ہے آپ کو، اس میں سے کسی ایک پر جو ہے 250 سے 300 لفظوں میں کیا لکھنا ہے؟ مضمون لکھنا ہے، اور 1 × 10 = 10 ہے، ایک ٹھو لکھنے کے لیے 10 نمبر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے اچھا موقع ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اس میں نمبر اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ 5 پر مضمون دیکھنے جا رہے ہیں جس کی پریکٹس آپ کو کر لینی ہے۔ سب سے پہلے دوستی، تو دوستی پر ہم پہلے مضمون دیکھتے ہیں، لکھنا کیسے ہے؟ تو سیکشن بی دوستی پر مضمون، یہ دوستی پر مضمون آپ کو نہیں لکھنا ہے لیکن یہ سیکشن بھی آپ کو لکھنا ہے، اور الجواب نمبر 1 کا اے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لکھنے ہیں انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دے، ایسے شخص کو جس سے وہ محبت کرتا ہے دوست کہا جاتا ہے۔ دوست اور پیار تب ممکن ہے جب 2 انسانوں کے خیالات، کردار اور اطوار ملتے ہوں، ان کے افکار اور اعمال ایک نقطہ پر ملتے ہوں، تو یقیناً دونوں کے درمیان رابطہ اور محبت پیدا ہوگی، اور اس میں پائیداری بھی رہے گی، یعنی مضبوطی بھی رہے گی۔ ہر شخص کا خواہ ہوا اچھا ہو یا برا، غریب ہو یا امیر، شہری ہو یا دیہاتی، کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کو وہ اپنا رفیق بولتے ہیں دوست کو، رفیق ضرور بناتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے مجھے بہت اچھا دوست ملا ہے، اس کا نام فلاں ہے، اپنے انوسار آپ یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں، اپنے حساب سے یہاں پر آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر فلاں لکھ دیے ہیں، وہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، لڑکی ہوگی تو وہ میرے ساتھ پڑھتی ہے، میرے گھر کے پاس ہی اس کا گھر ہے، وہ دوستی کے حقوق کو اچھی طرح نبھاتا ہے اور لڑکی کے لیے نبھاتی ہے۔ اس طرح کے دوست اللہ پاک سب کو عطا کریں۔ اگلا ہے رمضان المبارک، یہ ہے رمضان المبارک کے اوپر سیکشن بھی آپ کو لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا ہے آپ کو۔ الجواب نمبر 1 کا بی، رمضان المبارک چاند کے مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے،
اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی تجلیات خاصہ اس مبارک ماہ میں اس قدر نازل ہوتی ہیں گویا موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، دوسرے حصہ میں مغفرت کی بارش ہوتی ہے، اور تیسرے اور آخری حصہ میں جہنم میں سے خلاصی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دو مضمون یہاں پر مکمل ہو گیا، ایک دوستی، دوسرا رمضان المبارک۔ اگلا ہے میرا شہر، یہ سی نمبر میں آئے گا۔ سیکشن بی لکھنا ہے، اس کو نہیں لکھنا ہے آپ کو، الجواب نمبر 1 کا سی۔ میرا شہر سمستی پور ہے، یہاں کے ہر گاؤں کے لیے ایک قانون اور ضابطہ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بخوبی جانتا ہے۔ یہاں ہر جگہ میں ایک بازار ضرور ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنی کام آنے والی ضروری چیزیں بھی خریدتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کچھ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے ساتھ بلا کر شہر در شہر کی تحقیقات کراتے ہیں، یعنی گھمانے لے جاتے ہیں تاکہ کچھ کمی جانے تو اس میں سدھار لانے کی جلد از جلد کوشش کریں تاکہ ہمارا شہر بہتر نظام کے ساتھ چلتا رہے۔ یہ 3 مضمون مکمل ہو گیا، دوستی، رمضان المبارک اور میرا شہر۔ اگلا ہے پودوں کی دنیا، اس پر بھی آتے ہیں۔ سیکشن بی، الجواب نمبر 1 کا ڈی۔ پیڑ ہمارے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں، جو ہمیں کچھ نہیں مانگتے یا پھر جو ہم سے کچھ نہیں مانگتے، بلکہ پیڑ خود ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سانس لینے میں بھی مدد کرتے ہیں، جس کے بنا زندگی کی تمنا بیکار ہے۔ پیڑوں سے ہمیں کئی قسم کے آرام ملتے ہیں۔ پیڑوں سے ہی ایک بڑے جنگل کی شکل بنتی ہے جو ہمارے پریاورن کا ایک معتبر حصہ ہے، جو ہمارے فضا میں پھیلے ہوئے خراب ہوا کو صاف کرتا ہے اور گندے ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، یعنی ٹان لیتا ہے، اور بہت قسم کے پھل پھول، غلہ، دوائیاں ہمیں میسر کراتا ہے۔ پودوں کا استعمال ہم پکانے کے لیے بھی کرتے ہیں اور بہت سے کام میں ہماری مدد بھی کرتا ہے پودا۔ یہ 4 مضمون اب مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آخری مہاتما گاندھی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ یہ سیکشن بی لکھنا ہے اور الجواب نمبر 1 کا ای لکھنا ہے۔ آگے لکھنا ہے مہاتما گاندھی دنیا کی عظیم اور نامور ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی عظمت کے قائل نہ صرف اہل وطن ہیں بلکہ اہل عالم بھی ہیں۔ مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی میں ہی اس قدر عزت اور نام کمالی کہ آپ کے عقیدت مندوں نے، یعنی آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے چہرے کو اور فوٹو کو ہندوستانی عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کبھی 1000، 100، 200، 500 وغیرہ کے نوٹوں میں آپ کے فوٹو کو چسپاں کر دیا ہے، جس کو سارے ہندوستانی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ 1969 میں آپ کی 100 سالہ سالگرہ منائی گئی۔ مہاتما گاندھی کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی ہے۔ 2 اکتوبر 1869 میں گجرات کا کاٹھیا واڑ کے ایک قصبہ پوربندر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے یعنی کہ شروعاتی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان میں بیرسٹری کی تیاری کی اور بعد میں کیا پھر ڈپلومہ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ یہ 5 مضمون ہیں، پریکٹس آپ کو بھی اس کی کر لینی ہے تاکہ سامنے جب کوشچن ہو تو سوچنا نہ پڑے۔ اگلا ہے، اس کے لیے آپ کو 5 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں 5 نمبر کے لیے ان دونوں میں سے
اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں اپنی تعلیم کا مقصد بیان کیجیے، یا پھر اپنے پرنسپل کو ایک خط لکھیے جس میں ان سے کھیل کے سامان خریدنے کی گزارش کیجیے۔ دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے جس کے لیے آپ کو 5 نمبر ملے گا، لیکن ہم دونوں کو آج لکھ کر کے دیکھنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے دوست کو ایک خط لکھ کر کے، اس کا ہوگا الجواب نمبر 2۔ آئیے میرے ساتھ، یہاں پہ لکھیں گے سیکشن بی، یہ سب چیز آپ کو نہیں لکھنی ہے، لکھنا ہے الجواب نمبر 2، لکھنا ہے محترم میرے پیارے دوست، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں، اور لڑکی بول کے کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے یا ہوں گی۔ لڑکی کے لیے کہنا یہ ضروری ہے کہ میں اس سال 10ویں کی تیاری کر رہا ہوں، لڑکی بولے کہ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ آگے کی پڑھائی بھی باخیر ہوگی اور میں دل و جان سے محنت کروں گا۔ لڑکی لکھے گی کروں گی۔ میرا جو پڑھائی کے سلسلے میں مقصد ہے وہ بہت اعلیٰ یعنی بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ تعلیم کی ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو وہ پورا بھی ہوگا۔ زیادہ کی عرض کروں، آپ کا پیارا دوست فقر السلام فلاں بن فلاں۔ یہ فلاں بن فلاں اس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ میرا انداز ہے اپنا فلاں بن فلاں لکھنے کا۔ تو ایک تو ہم نے لکھ لیا، اور اگلا کیا ہے، اس میں لکھنا ہوگا یا کر کے اپنے پرنسپل کو، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس میں بھی لکھنا ہے سیکشن بی، اس کو آپ کو نہیں لکھنا ہے، اور جواب نمبر 2 کا یا۔ محترم المقام قابل احترام جناب پرنسپل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، بعد گزارش خدمت یہ ہے کہ ہم لوگ اور سبھی ساتھیوں کو کھیل کود میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول کے جتنے بھی کھیل کا سامان تھا سب کیا ہو گیا، اس وقت بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، خراب ہو گیا، زنگ لگ گیا وغیرہ وغیرہ، جس سے ہم لوگوں کو کھیل کود میں دقت ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ حضور والا سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ سامان جو کھیل کود کا ہے اس کو خریدنے کی تکلیف کریں، اور آمین آمین۔ اس کے بعد ہے فقط والسلام العارض عین و کرم ہوگا فلاں بن فلاں، یہ مکمل ہو گیا۔ اگلا ہے سوال نمبر 3 میں درج ذیل سوالات میں سے کسی 10 سوالات کا جواب کیا کرنا، مختصر یعنی کہ تھوڑا سا دینا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ کو 2 نمبر ہر ایک کے لیے ملے گا، 2 نمبر ہر ایک سوال کے لیے 2 نمبر دیا جائے گا، اور آپ کو ایسے 10 سوال کے جواب کو دینا ہے، یعنی 10 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اے میں ہے حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے، تو سب کو پتہ ہوگا اللہ پاک کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح آپ کو لکھ دینی ہے، وہاں لکھنی کیسے ہے یہ چیز بھی ہم نے بتائی تھی آپ کو۔ اب اس کو لکھنا کیسے ہے، تو لکھیں گے الجواب نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، 3 کا اے، اور اس کو دونوں طرف سے گھیر دیں گے، اور جس طرح ہم نے لکھا ہے اس طرح سے آپ کو بھی یہاں پر کیا کرنا ہے، اتار دینا ہے جو بھی سوال کا جواب ہوگا۔ اب بھی کا دوسرا کا لکھنا ہے تو لکھیں گے الجواب نمبر 3 کا بی، اور اس کو گھیر دیں گے، اور کیا ہے جو یہاں پر سوال پوچھا ہے اس کا جواب لکھنا ہے، تو اس کا جواب پھر سے یہاں پر لکھ دیں گے۔ اس طرح سے آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، تب 2 نمبر ملے گا اس میں۔ آگے کی طرف بڑھیں، آگے کی طرف ہے سی میں قمر جہاں بہار کے کس ضلع میں پیدا ہوئے، تو سمستی پور میں پیدا ہوئے۔ اتنی سی بات لکھنے کے لیے آپ کو کتنا، تو 2 نمبر ملے گا۔ اگلا ہے ڈی میں نگار عظیم نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ اگلا ہے ای کے اندر ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسہ میں اور کہاں تک تعلیم حاصل کی، تو مدرسہ شمس الہدیٰ سے عالم تک تعلیم حاصل کی۔ آگے ہے ایف کے اندر آغا حشر کشمیری کے کسی 2 ڈرامے کا نام لکھیے، تو نمبر 1 میں ہے رستم و سہراب، اور نمبر 2 میں ہے تعبیر و تنقید۔ فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھی، ٹھیک ہے، نصوح کی کون تھی، تو فہمیدہ جو ہے وہ نصوح کی بیوی تھی، اور حمیدہ جو ہے وہ نصوح کی بیٹی تھی۔ اس کے اندر ہے غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعہ کا نام، تو یہ اردو معلی، یا پھر خطوط غالب کے مجموعہ کا نام، یہ بھی اردو معلی۔ آئی کے اندر ہے مہدی افادی کی بیگم کا نام کیا تھا اور وہ کس نام سے مشہور ہوئی،
تو عظیم النساء بیگم نام تھا اور بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ آگے جے میں ہے چکبست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ تو دماغی فالج سے یا دماغی فالج میں۔ کے اندر ہے تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی؟ تو شاہ جہاں نے۔ ایل کے اندر ہے غالب کے آبا و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ آگے ہے ان کے اندر اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ تو فارسی زبان سے نکلی ہے۔ آگے او کے اندر ہے تخلص کی تعریف مع مثال لکھیے۔ تو اس طرح آپ کو بھی لکھنا ہے کہ وہ مختصر نام جو شعراء حضرات اپنے اصل نام کے جگہ پر لگاتے ہیں۔ تخلص کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تخلص ہوتا کیسے ہے۔ اب مع مثال کا کیسے ہوگا؟ تو جیسے لگیں گے اس کو لکھیں گے غالب، جگر، فراق وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہے پی میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ مع مثال سمجھائیے۔ تو مفعول تو جس پر کام کا اثر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ تو جیسے امجد آم کھا رہا ہے، اس میں آم کیا ہے؟ مفعول ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل، دوسرا فاعل، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ مفعول، تیسرا مفعول۔ تو یہ کس کو بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں کام کو، فاعل بولتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول بولتے ہیں جس پر کام کا اثر ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اس میں عام کیا ہے؟ مفعول ہے، کیونکہ امجد آم کھا رہا ہے نا، تو اس میں عام کیا ہے؟ عام مفعول ہے نا، کیونکہ عام پر اثر پڑ رہا ہے اس کا۔ اگلا ہے مبارک عظیم آبادی کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو داغ دہلوی۔ آر کے اندر ہے دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی؟ تو دکن کے شاعر ولی دکنی کے ذریعے اردو غزل جو ہے وہ شمال تک پہنچی ہے۔ شعر لکھ دیا گیا ہے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ کسی کا بھی ایک شعر لکھ دینا۔ اگلا ہے ٹی، پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں ہے؟ تو چندن پٹی، لہریا سرائے، دربھنگا۔ اب یہ آپ کا 5 نمبر والا سوال ہے، اس میں سے آپ کو 3 کا جواب دینا ہے۔ ہر سوال کے لیے 5 نمبر ملیں گے۔ پہلا ہے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں؟ چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو لکھنا ہے سیکشن بی، الجواب نمبر 4 کا اے۔ ناگالینڈ کے دیما پور میں منعقد کانفرنس میں عبدالکلام صاحب نے طلباء کو گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے یہ جادوئی منتر بتایا تھا کہ 10 سے 17 سال کے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگائیں تو ہم گلوبل وارمنگ جیسے سنگین مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک مکمل ہو گیا گلوبل وارمنگ۔ اگلا ہے آغا حشر کی ڈرامہ نگاری پر مضمون لکھنا ہے۔ یہ رہا آپ کا، اس میں لکھنا ہے الجواب نمبر 4 کا بی۔ اردو ڈرامہ کی تاریخ میں آغا حشر کشمیری کی خدمت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے ڈرامہ نگاری کے فن میں آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر تک قرار دیا ہے۔ چنانچہ آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عصری زندگی کی حقیقتوں کو موضوع فن کی حیثیت دی ہے۔ انہوں نے اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی۔ چونکہ اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کو اولیت حاصل ہے، اس لیے جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز آغا حشر کشمیری سے ہی ہوتا ہے۔ غالب کی شاعری پر 10 جملے لکھیے۔ چلیے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ سیکشن بی، الجواب نمبر 4 کا سی۔ اردو شاعری کی تاریخ میں غالب کی حیثیت ایک درخشندہ ستارہ کی ہے۔ غالب سے قبل بھی اردو شاعری میں غزل کی شاندار روایت موجود تھی۔ غالب نے اردو شاعری نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کرایا اور غزل اور غزلوں میں
معانی کے، کیا غزل اور غزلوں میں معانی کی ایک دنیا پیش کیا۔ چنانچہ خود غالب کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے۔ اگلا ہے نظم انڈیا گیٹ کا خلاصہ پیش کیجیے۔ آئیے پیش کر لیتے ہیں۔ یہ رہا آپ کے سامنے سیکشن بی، الجواب نمبر 4 کا ڈی۔ نظم انڈیا گیٹ میں شاعر نے دلی میں واقع انڈیا گیٹ کی تاریخ یا تاریخی حقیقت کو نمایاں کیا ہے۔ یہ واضح کیا ہے کہ انڈیا گیٹ ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ کیا ہے؟ ایک روشن باب ہے۔ اگرچہ اس کی تعمیر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے ہندوستان کی عظمت کی پہچان نمایاں ہوتی ہے۔ انڈیا گیٹ کو غلامی کی علامت قرار دیا ہے، اس لیے کہ شاعر کو اس نظم میں یہ احساس بھی بار بار ستا رہا ہے کہ ہم اپنی تاریخ و تہذیبی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ آپ کا یہ بھی سوال جو تھا یہ انڈیا گیٹ والا یہ مکمل ہو گیا۔ اس میں 5 نمبر ملیں گے، اچھی طرح سے لکھنا ہے اس کو۔ یہ آپ کے 4 تھے جس میں سے 3 کا جواب دینا ہے۔ اگلا کیا ہے؟ درج ذیل میں سے کسی 5 کی جمع لکھیے۔ صرف کتنے کے؟ تو 5 کے جمع لکھنے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ شعر کا اشعار ہوگا، صنف کا اصناف ہوگا، شاعر کا شعرا ہوگا، فن کا فنون ہوگا۔ اگلا ہے رقم کا رقوم ہوگا، فوج کا افواج ہوگا،